حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت پیارا قول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سارے ہی قول بہت پیارے ہیں، پر یہ رمضان المبارک کے حوالے سے بہت پیارا قول ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب سے بچانے کے لیے نا یہ خاص تحفہ دیا ہے رمضان المبارک کا۔ اور پھر خود سوچیں کہ رمضان المبارک اللہ رب العزت کو بہت پیارا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جیسے 12 بیٹے تھے نا، ان میں جناب سیدنا یوسف یعقوب علیہ السلام کو بہت پیارے تھے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے 12 مہینے اور 12 مہینوں میں رمضان المبارک اللہ پاک کو بہت پیارا ہے۔ پھر یہ رمضان المبارک اللہ پاک نے امت محمدیہ کو دے کے نا تو یوں سمجھیں کہ جیسے بینک کی چیک بک دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں بلکہ 30 چیک بک ہمیں دے دی ہیں کہ تم ان کے اندر جتنی چاہو رقم لکھ لو، وہ تمہارے لیے آخرت میں جمع ہوتی جائے گی۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بیچارے اتنے غافل ہوتے ہیں کہ رمضان المبارک جیسے آتا ہے ایسے ہی واپس چلا جاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تھوڑی بہت کوشش کرتے ہیں، کچھ نیکیاں کما لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں خوش نصیب کہ جو محنت کرتے ہیں ہوش و حواس سے، عقل مندی سے، ایک ایک لمحہ رمضان المبارک کا سوچ کے گزارتے ہیں نا، تو پھر وہ کئی لاکھ نیکیاں کما لیتے ہیں، لاکھوں کیا بلکہ ملین بلین، ان کے جتنے ان کے نصیب میں ہیں، ان کی اپنی پسند وہ لکھتے جاتے ہیں، اور پھر آخرت کے خزانے میں اتنی نیکیاں جمع کر لیتے ہیں کہ واہ سبحان اللہ کیا کہنے۔ اس لیے ان دنوں اور راتوں کو خوب عبادت میں ہم نے گزارنا ہے۔ دل میں نیت رکھیے کہ اے اللہ میں آپ سے آپ ہی کو چاہتا ہوں۔ ہمارے ایک پیر صاحب تھے، ان کے پاس بہت سارے لوگ آتے تھے وظائف پوچھنے، عملیات پوچھنے، وظائف پوچھنے، رشتے کے لیے، اس کے بعد نوکری کے لیے، ملازمت کے لیے، بے روزگاری ختم کرنے کے لیے، گھر میں کوئی ٹینشن ہے۔ تو پیر صاحب ایک دن ٹھنڈا سانس بھر کے کہنے لگے بھائی لوگ آتے ہیں اپنے اپنے مسائل لے کے، کاش کوئی ایسا بھی ہوتا جو کہتا مجھے ایسا وظیفہ دیں کہ مجھے رب مل جائے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ نا بڑا پیارا مہینہ ہے۔ اس میں ہم نے نیت یہ کرنی ہے، مسجد میں آ کے بیٹھیں اور بیٹھ کے کیا، یا اللہ آپ میرے دل میں اپنی محبت ڈال دیں، یا اللہ آپ میرے دل میں اپنی محبت ڈال دیں، میں آپ کی محبت چاہتا ہوں، آپ ہی کو چاہتا ہوں، اس لیے میں آپ کے گھر میں آ کر بیٹھا ہوں۔ جب آپ یوں نیت کر لیں گے نا تو اللہ تعالیٰ بڑی آسانی والا معاملہ فرما دے گا، بڑے کرم کے فیصلے فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو بڑے قدردان ہیں، اور جب انسان سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پہ آ جاتا ہے، پڑ جاتا ہے، تو اللہ رب العزت پھر اتنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں کہ ہم ان رحمتوں کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر ایک اور بات بہت ہی اہم بات ہے، اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، خود بھی اپنے بچوں کو بھی یہ بات سمجھائیں کہ بھئی ہم نے رمضان المبارک کا ادب کرنا ہے۔ کیوں؟ جس نے جو پایا ادب سے پایا۔ نزہۃ المجالس ایک کتاب ہے، اس میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک مجوسی تھا جو مسلمانوں کے ملک میں رہتا تھا۔ اب مسلمانوں کے علاقے میں جب رمضان المبارک کا آیا نا مہینہ، تو یہ مجوسی گھر سے باہر نکلا تو اس نے کیا دیکھا، اس کا بیٹا راستے میں چلتے ہوئے کچھ کھا پی رہا ہے۔ اب اس نے اپنے بیٹے کو سخت ڈانٹا، سزا دی، کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں مسلمانوں کا مہینہ ہے، تم مسلمانوں کے اس مہینے میں جب انہوں نے روزے رکھے ہوئے ہیں وہ ادب نہیں کرتے، ان کے سامنے کھا پی رہے ہو۔ اب اس بندے نے اس کو ڈانٹا، سخت سست کہا، اور پھر بات آئی گئی ہو گئی۔ چند سال گزرے، آخر میں یہ بندہ بیمار ہو گیا، بوڑھا ہو کے نا بیمار ہوا۔ دنیا سے جانے کا وقت آیا تو بیماری میں ہی خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ بہت حسین مناظر ہیں، بڑے پیارے مناظر ہیں۔ اب دیکھتا ہے اور پھر پوچھتا ہے خواب میں یہ کیسے مناظر ہیں، اتنا حسن، اتنی خوبصورت جگہ،
آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھی، یہ کون سی جگہ ہے؟ تو بتایا گیا بھائی یہ جنت ہے۔ اچھا تو یہ مجھے مل سکتی ہے؟ تو بتانے والے نے بتایا نہیں، آپ کے لیے نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہے جو ایمان والا ہے، جو ایمان لاتے ہیں نا، اللہ رب العزت کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، یہ ان کے لیے جگہ ہے۔ تو کہنے لگا کیا مجھے نہیں مل سکتی؟ بتانے والے نے بتایا ہاں مل جائے گی تمہیں بھی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم بھی کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، ایمان قبول کر لو۔ اب یہ بندہ رونا شروع ہو گیا، جاگا، اس نے اپنے پڑوس میں ایک مسلمان بزرگ رہتے تھے، ان کو بلایا۔ اب مسلمان بزرگ آئے، دیکھا رو رہے، بری حالت ہے۔ کیوں رو رہے ہو بھائی، کیا ہوا؟ تو کہنے لگا جی میں نے تو اپنی ساری زندگی ضائع کر دی، میں ساری زندگی مجوسی رہا، کافر رہا، میں نے تو یہ خواب دیکھا ہے، اتنی پیاری جگہ، اور مسلمان جو ہیں ان کے لیے اللہ نے اتنی کامیابیاں رکھی ہیں ایمان والوں کے لیے، مجھے تو خبر ہی نہیں تھی، اب میرا کیا بنے گا؟ میں تو بیمار بھی ہوں، بوڑھا بھی ہوں، آخری وقت ہے۔ تو مجھے بتانے والے نے بتایا بھائی تم کلمہ پڑھ لو تمہیں یہ جگہ ملے گی، تو میں نے آپ کو اس لیے بلایا کہ مجھے بھی مسلمان بنا دیں، مجھے بھی کلمہ پڑھا دیں۔ اب بزرگوں نے آخری وقت اسے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھا، روح نکل گئی، اللہ رب العزت کو پیارا ہو گیا۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ اس بندے نے رمضان المبارک کا ادب کیا، ادب کی وجہ سے اللہ نے مرنے سے پہلے پہلے ایمان کی دولت دے دی۔ تو خود سوچئے کہ جو مسلمان ادب کرے گا، پھر رمضان المبارک کے جو اعمال اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں وہ کرے گا، اللہ پاک اسے کتنے